اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ محرم سفر اور پاکستان میں اپنی بعض مصروفیات کی بنیاد پہ خاصے لمبے عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ شکر گزار ہوں اپنے علماء ساتھیوں کا کہ جنہوں نے میری غیر موجودگی میں اس پروگرام مذاکرہ کو کنٹینیو کیا اور آپ کی خدمت میں بہترین پروگرام جو ہیں وہ پیش کرتے رہے۔ آج کا یہ پروگرام مذاکرہ بنیادی طور پہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے مرتب کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ مال اور بیٹے اس دنیا کی زینت ہے، حیات دنیا کی زینت ہے۔ چونکہ پروگرام کا موضوع جو ہے وہ اولاد کے حقوق رکھا گیا، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد انسان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک عظیم نعمت ہے کہ جسے اولاد کہا جاتا ہے۔ جن کے پاس اولاد موجود نہیں وہ کس انداز میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح وہ ذہنی پریشانی میں ہوتے ہیں، دعائیں بارگاہ خداوندی میں کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، مختلف انداز سے خالق حقیقی سے التجائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد موجود ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان پہ کچھ حقوق بھی ہیں اولاد کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ مفصل بات تو علماء کرام جو میرے ساتھ موجود ہیں وہی فرمائیں گے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے جب علماء بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اولاد کے کچھ حقوق ان کی ولادت سے پہلے کے ہیں اور کچھ حقوق ان کی ولادت کے بعد سے ہیں، یعنی کچھ وجود سے پہلے ہیں اور کچھ وجود کے بعد ہیں۔ وہ حقوق کے جو ولادت سے پہلے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہونا ضروری ہے، اور وہ حقوق کے جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ پہ آتے ہیں ان کا تذکرہ ہونا بھی ضروری ہے۔ من جملہ وہ حقوق کے جو بچے کی ولادت سے پہلے بچے کے حوالے سے والدین پہ ہیں وہ اختیار زوج و زوجہ ہے، یعنی جب شادی کریں تو میاں بیوی اس بارے میں تحقیق کریں کہ کس طرح کا شوہر ہونا چاہیے اور کس طرح کی بیوی ہونی چاہیے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس حوالے سے مفصل چیزیں بیان فرمائیاں، اور آپ کے فرامین میں اور قرآن حکیم میں یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا کم و خزرہ الدمن، بچو تم خزرہ دمن سے۔ جب پوچھا گیا کہ خزرہ دمن سے مراد کیا ہے تو پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوبصورت انگوری کہ جو گندگی کے ڈھیر پہ اگتی ہے، یعنی انتخاب زوجہ بہت اہم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ چاہتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا یا کوئی بچی یہ چاہتی ہے کہ وہ رشتہ کرے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے لیے کسی نیک پارسا اور اچھے شخص کا انتخاب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی سے پھر نسل جو ہے وہ آگے چلے گی۔ اگر بری زوجہ ہے یا برا شوہر ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کی اولاد پہ یقینی طور پہ مرتب ہوں گے۔ اور پھر جب
بچہ جو ہے وہ بطن مادر میں آتا ہے تو اس وقت بھی ماں پہ کچھ حقوق وارد ہوتے ہیں، اور وہ حقوق یہی ہوتے ہیں کہ وہ پاکیزہ خوراک کھائے اور اس بچے کی اپنے بطن میں بھی صحیح طور پہ تربیت کرے۔ بہت زیادہ حقوق اس گویا بچے کے ولادت سے پہلے بھی ہیں اور ولادت کے بعد بھی ہیں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ قبلہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ، آپ کی بھی مہربانی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ دونوں صاحبان کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور آج کا موضوع واضح اولاد کے حقوق۔ قبلہ نجم الحسن صاحب، آپ سے ہی ابتدا کرتا ہوں، کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً جیسے کہ آپ نے آغاز کیا ہے، انتہائی اہم موضوع بھی ہے، اور موضوع بھی یہی ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے بہت زیادہ رہنمائی ہونی چاہیے، تاکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی انسانی تمدن کی پہلی اکائی جو ہے وہ فیملی ہے۔ یعنی فیملی میں دو موضوعات پہ تو کچھ نہ کچھ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور اولاد کے حوالے سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں خود اولاد کی خواہش کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء نے خواہش کی ہے۔ مثلا حضرت زکریا کی دعا موجود ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ، ہاں کہ پروردگار تو مجھے ذریت طیبہ جو ہے وہ، لہذا ایک پاکیزہ صالح نیک اولاد کی خواہش کرنا، محض اولاد کی نہیں، نیک اولاد کی خواہش کرنا، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اور نیک اولاد جو ہے وہ آخرت میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث طیبہ ہے، من سن سنتا حسنہ، اس کے حوالے سے جو سنت حسنہ کو قائم کرتا ہے اور جو سنت سیئہ کو قائم کرتا ہے، ایک مصداق اس کا یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ جو اچھی اولاد کی تربیت کرتا ہے وہ بھی اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے، اور آخرت اسی طرح اگر بری اولاد تربیت کرے گا تو بھی۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے سورہ فرقان کی، والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرۃ اعین یعنی اولاد واقعاً انسان کے دل کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی رونق ہے، واقعاً جو ہے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حوالے سے جس طرح جس اولاد پہ پیغمبر نے فخر کیا ہے، پیغمبر نے یوں سمجھیں کہ یعنی واقعاً اس کو مایہ سکون قرار دیا ہے اپنے لیے، اور اس میں آپ کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس بھی اس اعتبار سے وہاں پوری سید الشہداء کے بارے میں پیغمبر گرامی کا مہجت و قلبی، مہجت و قلب، جی ہاں، اس طرح کی تعبیرات ہیں۔ لہٰذا خود اولاد کی خواہش کرنا اور نیک اولاد کی خواہش کرنا، اور یہ واقعاً دین اور دنیا میں بہت ہی یعنی مایہ سعادت ہے انسان کے لیے۔ اگلے مرحلے میں یہ ہے کہ جب خداوند عالم اولاد دے دے تو وہ پھر ایک امتحان بھی ہے جہاں آپ کے لیے مایہ سکون ہے۔ اولاد کا امتحان ایک بہت بڑا، اولاد جو ہے وہ خود امتحان ہے انسان کے لیے۔ اس اعتبار سے دین مقدس اسلام نے کچھ بنیادی فرائض والدین پہ رکھے ہیں، اور ان بنیادی فرائض میں سے پہلا فریضہ جو ہے میں سمجھتا ہوں جو حدیث اور روایات میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ ہے کہ اولاد کا نام جو ہے وہ اچھا انتخاب کرو۔ اور یہ نام کا انتخاب کرنا آپ دیکھیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے قرآنی آیات اور احادیث اور روایات کی روشنی میں کہ نام جو ہے دنیا اور آخرت میں اس کے ملکوتی اور نورانی اور معنوی اثرات ہیں، کہ یہ نام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا استحسنوا اسماءکم فانکم تدعون بها یوم القیامہ، اپنے بچوں کے نام جو ہے اچھے رکھو، اس لیے کہ یہ بچے قیامت کے دن اس کی وجہ ان ناموں سے پکارے جائیں گے، اور ان ناموں کی وجہ سے ایک نور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور بعض لوگوں کو پکارا جائے گا اے ابن فلاں ابن فلاں، تو اس کا کوئی نور نہیں ہوگا، یعنی خود نام کی جو تاثیر ہے۔ اور اسی طرح
قرآن اس بات کا شاہد ہے، نصوص اس میں موجود ہیں کہ بعض شخصیات ہیں جن کا نام پروردگار نے خود رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن ہستیوں کا نام خود رکھا ہے، اس نام کی اس ملکوتی اور اس نورانی حقیقت کی وجہ سے پروردگار نے، کہ وہی نورانی حقیقت جو ہے ان کی اس دنیا کے اندر ختمی مرتبت کا پنجتن پاک جتنے ہیں ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے خود مطلب ہے جو ہم رکھے ہیں۔ بعض انبیاء کے نام خداوند عالم نے جیسا کہ قرآن میں یعنی اس وقت جو ہمارے لوگ عام طور پہ موجود ہیں، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے لیے پہلی ترجیح کے طور پہ نام انبیاء کے نام یا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نام، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ رکھا جائے۔ بہرحال وہ نام جو کہ احادیث و روایات میں بھی، ایک شخص آیا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تو پوچھا مولا میں نام میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے، تو فرمایا عبد الرحمن رکھو، یعنی رحمان کا بندہ رکھو۔ میں یہ کلی طور پہ انبیاء کے نام ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے نام ہیں، یا بہت سارے روایت میں نے دیکھا کہ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم کے نام سبحان اللہ، تو گویا انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے نام تو واقعاً اس میں نورانیت ہی بہت زیادہ ہے۔ قبلہ بخاری صاحب میں صرف ایک نقطہ اور عرض کر کے تو آپ بے شک قبلہ فرمائیں گے اس پہ، وہ یہ ہے کہ صرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ لوگ نام رکھنے میں پتہ نہیں کہاں کہاں کن ایکٹروں کا نام جا کے تلاش کرتے ہیں، کہاں کہاں فضول قسم کے بعض اوقات نام ایسے رکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن یہ بچہ شکایت کرے گا اپنے ماں بہن سے، ماں باپ سے، کہ آپ نے میرا نام کیا رکھا ہے، کہ جب پورے خلائق میں اس کو پکارا جائے گا، اور وہ جب پکارا جائے گا تو اپنے نام کی وجہ سے شرمندگی میں، وہ شرم کی وجہ یہ شرم اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اچھا قبلہ ایک آپ ہی سے سوال ایک کہ مطلب نام رکھنے کے حوالے سے اب ایک رسم چل نکلی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا نام، بچی کا نام کیا رکھیں، لیکن اس میں پھر ایک اور عنصر بھی شامل ہو گیا ہے کہ پھر وہ عدد دیکھے جاتے ہیں، مہینہ دیکھا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے پھر جو ہے وہ کچھ برج دیکھے جاتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں بھی نام رکھنے میں ان کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ میری معلومات اور سمجھ کے مطابق جو ہے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود اہل بیت علیہ السلام کے اسماء گرامی خداوند عالم نے ان ناموں میں اتنے برکتیں رکھی ہیں، انبیاء کے ناموں میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ خداوند عالم اگر آپ اس عقیدے سے رکھتے ہیں کہ یہ نام پروردگار تیرے محبوب بندوں کے نام کی مناسبت سے رکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ساری نحوستیں اسی وقت ختم ہو جاتی۔ بہت اچھا قبلہ بخاری صاحب، میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات عرض کی کہ بنیادی طور پہ اولاد کے حقوق کچھ قبل از ولادت ہیں اور کچھ بعد از ولادت ہیں۔ قبلہ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا اور اس کو ایک حد تک بیان فرمایا وہ ہے ولادت کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھا نام دیا جائے۔ آپ فرمانا چاہیں گے کہ ولادت سے پہلے اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں؟ کچھ میں نے بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی بہت شکریہ۔ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ السلام وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ وَالْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فِيكَ وَفِي نَفْسِهِ فمصاب على ذلك ومعاقب فعمل في أمره عمل المتزين متزين بحسن أسر إليه في عاجل الدنيا المعذر إلى ربه في ما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخذ له منه ولا قوة اللہ باللہ۔ جناب قبلہ یزدانی صاحب، ایک تو آپ 3-4 مہینے کے بعد آج آپ نے اپنا پروگرام دوبارہ سنبھال لیا، اس پر بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اولاد کے حقوق کے بارے میں نے جو یہ امام زین العابدین
کا جو رسالہ حقوق ہے، جہاں حقوق اللہ اور حقوق الناس بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے جو اولاد کا حق ہے وہ میں نے جو ٹکڑا ہے آپ سب کی خدمت میں اور اپنے محترم ناظرین کے لیے نظر کیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے اوپر اولاد یعنی بیٹے کا یہ حق ہے کہ تم یہ جان لو کہ وہ تمہارا ہی ہے، دنیا میں تمہیں سے وابستہ ہے، اور اس کا خیر و شر بھی تمہاری ہی طرف منسوب ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ اسے ادب سکھاؤ، اس کے پروردگار کی طرف اس کی رہنمائی کرو اور اس کی اطاعت میں اس کی مدد کرو۔ اگر تم اس ذمہ داری کو پورا کرو گے تو ثواب پاؤ گے، اور اگر اس کی انجام دہی میں کوتاہی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ پس اس کے لیے اسی طرح نیک عمل کرو کہ اس کا حسن و جمال دنیا میں آشکار ہو جائے، اور اس کی جو بہترین سرپرستی تم نے کی ہے اور جو نتیجہ تم نے حاصل کیا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے اور اس کے درمیان ایک عذر ہو جائے۔ تو مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے، حدیثی ہم کہیں گے چونکہ معصوم کا کلام ہے، تو اس میں جو نکات ملتے ہیں، پہلا یہ ہے کہ باپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اولاد اسی کی ہے اور دنیا آخرت میں اس کا خیر و شر بھی اسی سے منسوب ہوتا ہے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت اور خدا کی طرف اس کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے، یعنی اس سے وہ آ جائے گا معارف قرآنی اور توحید اور معارف اسلامی سکھانا تاکہ وہ مسلمان پرورش پائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اولاد کے عمل کے آثار سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ اس کی نیکی کا ثواب اور اس کے بدکاری کا عذاب بھی جو والدین کو ہوگا۔ چونکہ یہ حدیث کی دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ بچہ جب تک نابالغ ہے وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کا اجر ماں باپ کو ملتا ہے، اور اگر برے کام کرتا ہے تو اس کا بھی اثر ان کے والدین ہی کو ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے کمال و ترقی کے لیے اتنی کوشش کرنا چاہیے کہ جس سے خدا کی بارگاہ میں بیٹے یا اولاد کے سلسلے میں اس کا عذر قبول ہو جائے، چونکہ حدیث ہے کہ کلکم مسئول وکلکم رائن عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، اور جو اس کے زیر کفالت یا زیر سرپرستی یا جن کا وہ سربراہ ہے ان کے بارے میں، مسئولیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو ظاہر ہے والدین جو ہیں اولاد کی مسئولیت سے بڑھ کر کوئی اور مسئولیت نہیں ہے والدین کے لیے، تو لہٰذا ان پر ان کی مسئولیت بنتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے کی شخصیت کی بنیاد اس وقت سے پڑتی ہے جب مرد اور عورت خلقت کی سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ یہ اس حصے کا جواب جو آپ نے فرمایا کہ کیا والدین کی ذمہ داری یعنی بچے کی دنیا آنے سے پہلے ہے، تو یعنی نطفہ کے برقرار ہونے سے پہلے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا جو رسول پاک نے فرمایا کہ شادی کرتے وقت صرف خوبصورتی پر نہ جاؤ بلکہ نیک سیرتی اور خاندان کی اصالت اس کو بھی دیکھو، اور جو حدیث ہے کہ بھئی آپ جو ہے جو گوبر پر اگنے والا جو پودا ہے چونکہ وہ بڑا سرسبز اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ گندگی میں ہوتی ہیں، تو لہٰذا کہا گیا کہ ایسی خاتون سے بھی اجتناب کرو جو خاندانی نہ ہو، اصیل نہ ہو۔ تو اسی لیے جب انسان دوسری طرف مرد کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اپنی بچی شرابی کو نہ دو، جی بالکل، کم ذہن جو ہے یعنی غبی کو نہ دو۔ جی یہ والدین سے کہا گیا کہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت یعنی اس کی دینداری دیکھو، دونوں کو مرد کو عورت دیکھنی چاہیے، عورت کو مرد دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے پھر وہ ایسے مرد اور عورت سے جو اولاد پیدا ہوگی تو ظاہر ہے کہ جو وہ اولاد انہی کے وجود کے پھل ہوتا ہے، ثمرہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر والدین اگر نیک ہیں، صالح ہیں، تو پھر ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی ظاہر ہے کہ آج سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ اولاد میں بھی وہ جو جینٹک کے حساب سے جو میراث میں وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان سے پھر
اولاد ظاہر ایک بڑا وسیع تبارک موضوع ہے۔ صفات، جی ہاں، تبارک صفات۔ قبلہ نجم الحسن صاحب، گزارش، قبلہ نے جو گفتگو کی سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رسالہ جسے رسالۃ الحقوق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری امت اسلامیہ کو پتہ چلنا چاہیے کہ خاندان طہارت میں سے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی اختصار کے ساتھ ہر کسی کے حق بیان کیے ہیں، اور اس رسالۃ الحقوق کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں سے قبلہ نے اصل میں یہ گفتگو جو ہے وہ فرمائی۔ آپ جس حساب سے فرما رہے تھے، ظاہر ہے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ پیغمبر گرامی اور باقی معصومین نے بھی، بلکہ قرآن حکیم میں تو حضرت لقمان کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی قرآن حکیم میں، یعنی قرآن نے بھی گویا بیان کیا۔ تو آپ نے پہلا حق یہ بیان کیا ولادت کے بعد کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور نام جو ہے وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی یا انبیاء پہ رکھا جائے، یا کوئی ایسا نام رکھا جائے کہ جس کی کوئی معنویت بھی ہو اور جس کی کوئی جو ہے وہ تاثیر اچھے ہوں۔ اس کے بعد دوسرا حق جو ہے وہ اولاد کا کیا آپ سمجھتے ہیں کون سا ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پہ قبلہ نے جیسے بیان فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اولاد کے حقوق کی بات کی جائے تو پہلی بات تو وہی ہے۔ دوسری بات، دو چیزوں کو اگر کلی عنوان دیا جائے تو یہ بات شاید مزید واضح ہو جائے۔ وہ اولاد کے معنوی حقوق ہیں اور مادی حقوق ہیں۔ معنوی حقوق جو ہیں وہ اولاد کی تربیت ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ جب شادی ہو جاتی ہے زوجین کی آپس میں، تو اس کے بعد بالآخر اولاد کی تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ روایات کی گہرائی میں جائیں، ان کے معانی کی دقت میں جائیں گے، تو بالکل پہلی جو ملاقات ہے زوجین کی، یوں سمجھیں کہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ یہ تعلقات جتنے معنوی ہوں گے، جتنے خدا خوفی کے ساتھ ہوں گے، جتنے اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوں گے، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ایک ایک چیز اولاد کی شخصیت کو بنانے میں مؤثر ہے۔ اور یہ جو اگر یہ کہا جائے کہ شادی بنیادی طور پہ بقائے نسل انسانی کا ذریعہ ہے، ذریعہ، اور اسی لیے اس کو ہاں، سنت قرار دیا۔ اور یہ بقائے نسل انسانی کے مادی وجود کا بھی اور معنوی وجود کا بھی۔ یہ جو کہا گیا نا کہ اگر کسی کی اولاد کو دیکھنا ہے تو وہ شقی اگر ہے تو ماں کے بطن میں شقی ہے، اگر وہ اچھا اور نیک انسان ہے تو ماں کے بطن میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماں کا بطن جو ہے، اس کو بنانے میں طرفین کا کردار بڑا اہم ہے۔ لہٰذا ان تعلقات میں جتنی معنویت ہو، جتنی خدا خوفی ہو، جتنا، البتہ بہت ساری باریکیاں ہیں، وہ علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، اگر کوئی چاہے تو اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ روایات اور قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ماں کو پہلی دانشگاہ قرار دیا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے حقوق یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دانشگاہ کا بنیادی اصل اس دانشگاہ کی مینجمنٹ اور اس دانشگاہ کو سنبھالنے والا جو بیسک ایڈمنسٹریٹر ہے وہ جناب شوہر ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ شوہر بالواسطہ مربی ہے، تربیت اس کے فرائض ہیں، اور والدہ جو ہے براہ راست۔ اب والدہ جیسی اس کی شخصیت ہوگی، جیسے اس کے افکار ہوں گے، جیسے اس کے عقائد ہوں گے، وہ بالکل بچے کی ساخت پہ متاثر کرے گی وہ۔ لہٰذا جتنی ماں کے عقائد پاک ہوں گے، جتنی اس کی شخصیت پاکیزہ ہوگی، گھر کا ماحول جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، شوہر اور زوجہ کے جتنے تعلقات نرم ہوں گے، بہتر ہوں گے، اولاد اتنی ہی اچھے اخلاق اور اچھے اوصاف کی مالک ہوگی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جیسے شادی شروع ہوئی، شادی کے مراحل شروع ہوئے، اولاد کی تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں کہ جب اولاد دنیا میں آ جاتی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کسی کے گھر میں، تو اب اس کی تربیت کے مراحل ہیں۔ وہاں پہ ماں کا بھی رول ہے ایک، اور یہ جو روایات میں کہا گیا ہے کہ پہلے 7 سال جو ہے وہ بچے کو پڑھایا نہ جائے۔ میری جو سمجھ ہے اس روایت سے، جو میں سمجھ پایا ہوں دین کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ یہ پہلے 7 سال آپ ماحول دیں۔ وہ بچہ اگر فرض کریں ٹی وی جیسا ٹی وی دیکھے گا ویسی اس کی، اصل میں یہ 7 سال بچے کے وجود پہ نقوش کے بننے کے 7 سال ہیں۔ جو نقش آپ بناتے جائیں گے بچہ ویسا ہی بنتا جائے گا۔
اگر گھر میں فرض کریں ٹی وی چلتا ہے تو بچہ وہی دیکھے گا، ماں باپ کے تعلقات کو جیسا محسوس کرے گا بچے کی شخصیت ویسی بنے گی۔ اس بچے نے اگر فرض کریں مسجد کا، یعنی گویا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ بچے کے جو نقش سازی کا عمل ہے یہ پہلے 7 سال ہیں، اور ان 7 سال میں اگر آپ اس کو مشرک بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں، آپ اس کو مومن بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں، آپ اس کو نمازی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر لوگ ایک مسلمان گھر میں بچہ جب گانا گائے تو ماں باپ خوش ہوں تو ایسے بچے نے کیا بننا ہے؟ لیکن اگر یہی ماں باپ خوش ہوں کہ یہ بچہ فرض کریں نماز پڑھتا ہے، یہ بچہ فرض کریں قرآن کی تلاوت کی طرف مانوس ہے، لیکن یہ سارا ماحول، یہ انوائرمنٹ، یہ ایٹماسفیئر دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین جیسا ماحول دیں گے ان 7 سال میں بچہ، اب انہی نقوش کی روشنی میں اگلے 7 سال میں بچہ جو ہے بنے گا۔ لہٰذا اہم ترین مرحلہ جو ہے وہ پہلے 7 سال ہے۔ پہلے 7 سال انتہائی اہم، پہلے 7 سال یعنی بچے کی زندگی کو 3 حصوں میں معصومین نے تقسیم کیا، اس میں سے پہلے 7 سال، پھر دوسرے، پھر آخری 7 سال۔ پہلے 7 سال جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو ایسا ماحول دیں کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ قبلہ بخاری صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی میں انہی باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو قبلہ صاحب نے بیان کی ہیں، تھوڑی وضاحت اور ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ جو آپ نے نام رکھنے کے بارے میں کہا تھا کہ بھی قرآن سے استخارہ کرتے ہیں یا لوگ عدد وغیرہ دیکھتے ہیں، تو مجھے ملی روایت کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جب حضرت زید پیدا ہوئے انہوں نے قرآن مجید منگوایا اور انہوں نے آیت نکالی، قرآن مجید سے استخارہ کیا تو آیت آئی فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ آپ نے پھر دوبارہ قرآن مجید کھولا تو پھر وہ آیت آئی کہ جس میں کہا گیا کہ مومنین نے اللہ سے اپنی جانوں کو سودا کر لیا، ان کو جنت ہے اور وہ قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں۔ تو آپ نے کہا بخدا یہ زید ہے، تو آپ نے ان کا نام زید رکھا۔ تو لہٰذا اگر تبرک کے لیے یہ کر بھی لیا جائے کام کے نام آپ کے ذہن میں کوئی آیا ہے، نہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کسی 2-4 نام آپ کے سامنے ہیں، اچھے نام ہیں سارے، ان میں سے کسی ایک نام پہ استخارہ کرتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے۔ اور جو پوچھی گئی وہ یہ تھی کہ آج کل عدد دیکھا جاتا ہے، برج دیکھا جاتا ہے، اس مہینے میں یہ نام ہونا چاہیے، فلاں الف سے شروع ہونا چاہیے، میم سے شروع ہونا چاہیے، کیا ان چیزوں کی ایسی نہیں تھی، ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایسا رہا ہے۔ میں نے تو جو چونکہ امام کی زندگی میں ایک واقعہ آیا تو وہ میں نے بتا دیا۔ دوسری بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق الولد علی والدہ ان یعلمہ الکتابۃ والسباحۃ والرماء وان لا یرزقہ الا طیبہ۔ فرماتے ہیں کہ اولاد کا جو حق ہے والدین پر یا بیٹے کا حق ہے جو باپ پر، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو لکھنا پڑھنا سکھائے، کتابت۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو ہے تیرنا سکھائے۔ تیسرا یہ ہے تیر اندازی سکھائے، اور پھر اس کو رزق جو ہے طیب رزق، پاکیزہ رزق، حلال روزی دے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تعلیم و تربیت والا پہلو بھی آ گیا، اور اس کے بعد اپنا دفاع کرنا اور زمانے کے جو علوم و فنون ہیں وہ بھی اس میں جب وسعت دیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے، اور رزق حلال۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن۔ وہی ہے رسول پاک کی بات، تھوڑی سی ذرا مزید وضاحت ہوئی ہے کہ بیٹے کا حق جو باپ پر ہے یا اولاد کا حق جو اپنے باپ پر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھے، یہ ہے کہ اس کا ادب یعنی ہوئی تعلیم و تربیت، آداب بہترین سکھائے، اور پھر اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اور تیسری بات جو ابھی ہوئی ہے 7 سال والی، اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ پڑھ دی جائے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ الولد سید 7 سنین، بچہ جو ہے وہ 7 سال تک سید ہے، آقا ہے، سردار ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ہے، ظاہر ہے کہ بچہ ہے تو جب بچپنے والی تو ساری چیزیں کرے گا، تو اب اس پر زیادہ اس کو مارنا پیٹنا یہ یعنی اس سے ایسے محبت کرے کہ اس کو محبت کے انداز سے تربیت کرے۔ وَخَادِمٌ 7 سنین،
اور اگلے جو 7 سال ہیں یعنی 7 سے لے کر 14 سال تک وہ خادم ہیں. خادموں کا مطلب ہے کہ اب اس کو آداب سکھانا، مسجد میں لے کے جانا. 7 سال کی عمر میں کہا گیا بچے کو مسجد میں لے کے جاؤ، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو اگر والد اس کو تنبیہ بھی کرے نماز کے لیے لے کے جائے، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے 15 سال تک تو اس کو یہ 5-7 سال ریہرسل ہو چکی ہو، اور وہ جو ہی وہ بلوغ کو پہنچے تو وہ جہاں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، احساس مسئولیت اس میں ہو گئی ہو. اور جہاں پر تعلیم ہے، اب ہم دنیا علیحدہ کر رہے ہیں، وإلا تعلیم تو وہی ہوتی ہے جو ادب اور آداب اور اس کو سکھائے جاتے ہیں. تو یہ اسلامی غیر اسلامی کی تو یہ بعد میں تقسیم کر دی گئی ہے، وإلا جو بھی تعلیم ہے وہ اسلامی ہے. تو لہٰذا اس کو سکھایا جائے. اور فرماتے ہیں وَوَزِيرٌ 7 سنین، اور وہ وزیر ہے اگلے 7 سالوں میں. تو اب 14 سے لے کر 21 سال، یعنی اب وہ بالغ بھی ہو گیا، 14-15 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو 21 سال تک وہ باپ کے ساتھ ایک مشیر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. اس سے اب مشورہ لیا جائے، اس کو شخصیت دی جائے، اس سے پوچھا جائے. فرماتے ہیں فَإِنْ رَضِيتَ مُكَانَفَتَهُ ل21 وَإِلَّا فَاضْرِبْ عَلَىٰ كِتَفِهِ قَدْ أَعْذَرْتَ إِلَى اللَّهِ فِيهِ. فرماتے ہیں کہ جو 21 سال تک جو ہے وہ آپ کی کمک کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اگر آپ اس سے راضی ہیں تو ٹھیک، وگرنہ اس کو رہا کریں. یعنی 21 سال کا ہو جائے بچہ تو پھر آپ اس کی اس طرح سے ذمہ داری، جیسے ہوتا ہے نا والدین پر سب ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جب 21 سال کا بچہ ہو گیا ہے تو اب پھر اس کو میں کہوں گا شاید اس میں یہ بھی ایک، یہاں تو 16 سال کے بچے کو کہہ دیا جاتا ہے، تو یہاں کہا گیا کہ 21 سال کا جب ہو گیا ہے تو ظاہر ہے شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے. والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے. تو گویا کہ وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اس کے اوپر چھوڑ دیا. وہی حدیث کہ جو آپ نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہی قبلہ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی. میں پھر اس کی بات کی طرف آؤں گا کہ 7 یعنی پہلے 7 سال جیسا کہ کہا گیا کہ وہ سید و سردار ہے، یعنی یہ کہ وہ حکم چلاتا ہے اور والدین جو ہیں اس کی ڈیمانڈیں پوری کرتے ہیں، اس کی ڈیمانڈیں پوری کرتے ہیں. مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. چونکہ بچہ ہے، کھلونے مانگتا ہے، مختلف چیزیں مانگتا ہے، تو وہ سید و سردار ہے، اس کے حکم کو آپ مانتے جاتے ہیں. دوسرے 7 سال بنیادی، یعنی آپ کے بقول یہ کہ ڈائریکشن جو ہے اس کو صحیح کرنے کے وہ پہلے ماحول ایک دینا چاہیے. پہلے 7 سال میں اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے، اور دوسرے 7 سال جو ہیں ان میں اس کی خصوصی طور پہ تربیت کرنی چاہیے. میرے لیے ایک بات جو قبلہ نے روایت میں پڑھی بھی لیکن اس کی وضاحت کی طرف نہیں گئے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا کھولا جائے. دوسرے 7 سال میں جب اس کی تربیت کی جائے تو روایات میں بسا اوقات یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت اس کو ڈانٹنا پڑتا ہے بلکہ مارنا بھی پڑتا ہے تو آپ تھوڑی بہت اس پہ سختی کر کے بھی، خادم کا تو مطلب یہی ہے نا، جیسے نوکر خادم، یعنی مطلب سختی کر کے بھی آپ اس کی جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کریں. لفظ وہاں پہ ضرب کے ہیں، کیا مطلب اس کا کوئی اور معنی ہے یا کیا اس کو کس طرح سے بیان فرمایا گیا؟ دوسرے 7 سال کے عمل خوبصورت نکتہ ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اگر پہلے 7 سال ماں باپ نے محبت دی ہو تو اللہ کا نظام قدرت کا یہ ہے کہ یہ اولاد خود بخود ماں باپ کے ادب کو سیکھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتی ہے، اور ضرب کی بھی شاید نوبت نہیں آتی کہ آپ اس کو وہ کریں. اس میں ایک نقطہ میں ایک اور عرض کروں گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ معنوی ضروریات ہیں وہ تربیت ہے بچے کی، مادی ضروریات ہیں. ابھی سوسائٹی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بعض باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف کمانا ہے اور لا کے گھر میں دینا ہے بچوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو پیسے دے دیں، ان کا مادی ضروریات پوری کر دیں، اس اوکے یہ بالکل ٹھیک ہے معاملہ. ایسا نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کریں. باپ اولاد کو باپ کا پیسہ بھی چاہیے اور باپ بھی چاہیے. لوگ باپ نہیں دیتے، پیسہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ فون کریں گے مولانا صاحب کوئی تعویذ ہے، کوئی میرا مطلب ہے ساڑھا بچہ، ہمارا بچہ جو ہے وہ میرا مطلب ہے ہمارے قابو میں نہیں ہے. اب جو مرحلہ تھا گزر گیا، اب تعویذوں سے تو یہ بات ہونے والی نہیں ہے. شاید کہیں معجزات ہو بھی جاتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو خداوند عالم نے آپ کو اولاد دی تھی، آپ نے جو غفلت کی ہے،
ہاں البتہ اس کے اگر واقعاً کوئی اور ماں باپ توجہ کر گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں جب متوجہ ہو گئے ہیں تو شاید کوئی مراحل وہ مشورے کے ساتھ حل کیے جا سکتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو کہتے ہیں کہ بیٹھا تھا وہ شخص تو اس کا بیٹا مطلب ہے کہیں سے چلتا ہوا آیا تو اس بیٹے کو اس نے جو ہے وہ پیار کیا، بوسہ دیا، اپنی گود میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے بوسہ نہیں کیا اس بچی کا اور اس نے بٹھا لیا، تو پیغمبر نے فوراً توجہ دلائی، کہا کہ تم نے اپنی اولاد میں عدالت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خود مدینے کے بچوں کے ساتھ پیغمبر کا کیسا پیار تھا، حسنین شریفین کے ساتھ پیار، وہ تو خیر دنیا ساری جانتی ہے، احادیث روایت۔ خود پیغمبر جو ہیں وہ مدینے کے بچے جو ہیں سرکار دو عالم کے گردا گرد اصل مشتاق ہوتے تھے پیغمبر کی زیارت کرنے کو، پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرنے کو۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں جو سمجھا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو اولاد کی، میں وہ اصطلاحی الفاظ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تو اولاد کی تربیت مادی اعتبار سے ہے اور ایک مرتبہ اولاد کی تربیت روحانی اعتبار سے ہے۔ ہماری زیادہ تر توجہ جو ہے وہ مادی تربیت کی طرف تو رہتی ہے کہ ان کو کھانا اچھا چاہیے، ان کو جو ہے وہ فروٹ چاہیے، ان کو دودھ چاہیے، ان کی یہ چیز سہولت جو ہے وہ ہونی چاہیے، ان کے لیے کھیلنے کے لیے یہ ہونا چاہیے، مطلب ان کی ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں۔ لیکن روحانی طور پہ جو بچے کی ضروریات ہیں ان کی طرف ہماری عدم توجہ رہتی ہے، یعنی بہت زیادہ ہم اس بات کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ تو روحانی طور پہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ میں یہاں پہ وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، مختصراً حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ہیں اتنا قرآن کریم میں اتنا خوبصورت پیکیج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے والدین اگر اس اولاد کی تربیت کے پیکیج پہ عمل کریں تو دنیا و آخرت کی سعادتیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ پہلا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو خدا پرست بناؤ، خدا کی محبت اس کے دل میں ڈالو، خود بھی خدا پرست بن جاؤ، اور اولاد میں شرک نہیں بلکہ خدا کی اصل اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا جو تصور اس اولاد میں ڈالو۔ اس کے بعد آیت قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے جناب لقمان فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ عجیب آیت ہے اور بہت ہی قابل توجہ آیت ہے۔ اے میرے بیٹے، اے میرا فرزند، اے میری اولاد، اگر ذرہ برابر بھی تو نے گناہ کیا، یہ گناہ اگرچہ پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں کی وسعت میں کہیں جا کے کیا ہو یا زمین کے اندر کہیں پہ بجا لایا ہو، خدا قادر ہے اس گناہ کو آشکار کرنے پہ، خدا لے آئے گا اس۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بنیادی ترین دوسرا نقطہ یہ ہے کہ گناہوں سے دوری کی تربیت ہے، گناہوں سے پرہیز کی تربیت ہے۔ اور اگر ہم ماحول ہی ایسا دے دیں خدا معاف کرے کہ جس میں بچہ جو ہے گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جائے، لہٰذا یہ دوسرا نقطہ ہے، اس پہ بہرحال بہت بات ہو سکتی ہے۔ گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، باپ کا ماں کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ بچے کو توحید کے بعد گناہوں سے دوری کا حکم دے۔ اور تیسرا آگے کیا فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز کو قائم کرو۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کا قیام جو ہے بشرطہا و شروطہا، جب انسان کے وجود میں اس کی زندگی میں نماز قائم ہو جائے تو جہاں نماز آ جائے وہاں بندگی کی ساری روشیں انسان سیکھ جاتا ہے، وہاں انسان ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بہت ساری جو نورانیت اس نماز کے اندر عبودیت کے اندر ہے۔ اگلا نقطہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اس کے بعد تربیت کی جا رہی ہے کہ بیٹا کے بعد میں جب تم اس قابل ہو جاؤ تو امر بالمعروف یعنی گناہوں کے خاتمے اور نیکیوں کے پھیلانے میں سوسائٹی میں اپنا رول ادا کرو۔ یعنی نہ فقط خود نیک بنو گے، جاؤ گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرو گے۔ آگے کیا فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، عجیب خوبصورت پیکج، آپ غور فرمائیں۔
اور ظاہر ہے کہ زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور ان پریشانیوں میں کیا کرو گے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کا مظاہرہ کرو گے اگر پروردگار کی جانب سے، اور اگر کہیں امتحان آ جائے۔ اس لیے إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عزم امور یہی ہے کہ انسان پورے استقامت کے ساتھ جو ہے خدا کی راہ پہ ڈٹا رہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا خوبصورت ہے، میں تشریح کی طرف نہیں جاتا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے اکڑ کے مت چلو۔ یعنی ایک بنیادی درس یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکبر کی تصویر مت بناؤ کہ تم سمجھو کہ تمہارے علاوہ یعنی تو تم نہ ہو دنیا کے اندر تو یہ دنیا نہیں چلتی۔ وہ تکبر، وہ غرور، اور جس غرور کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو دنیا میں پتہ نہیں سب سے بڑا جانور سمجھتا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے جانور اس لیے بنائے ہیں تاکہ انسان دیکھے کہ نہیں، مجھ سے بڑے وجود کی مخلوق بھی موجود ہے۔ یہ تکبر اگر کسی کو زیبا ہے تو ذات کبریا پروردگار کو زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چلو، زمین کے اوپر اپنے آپ کو یعنی واقعاً خاضع اور خاشع ایک مومن جیسے ہونا چاہیے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ یہ تو تمہاری رفتار ہے، اس میں اقتصاد ہونا چاہیے، یعنی میانہ روی کا درس دیا جا رہا ہے کہ بیٹا زندگی میں میانہ روی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کی رفتار جو ہے وہ بالکل عادلانہ رفتار ہو، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ہمیشہ کیا کرنا؟ دھیما رکھنا۔ یہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ آگے جو قرآن نے مثال بڑی خوبصورت دی ہے، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یہ پھوں پھاں کرنا، گدھوں کی طرح نہ بولا کرو، انسانوں کی طرح بولا کرو، انسانوں کی طرح انسانوں کی طرح بولا کرو۔ بڑی مہربانی قبلہ، چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔